بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں نے سورہ بقرہ کا جو چھٹا رکوع ہے اس کا ترجمہ اور کچھ گرامر بتائی تھی، اور آدھے رکوع کی تفسیر بھی ہو چکی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں یعنی ابھی کے جو درس ہے اس میں انشاءاللہ جو اس رکوع کی باقی تفسیر رہ گئی تھی وہ بیان کرتا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ بھی قرآن نے ایک مذمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں نارملی تو کوئی بھی انسان ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتا، لیکن جب آپ کو سزا دی جا رہی ہے اور میدان میں آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، جہاد سے انکار کیا، سزا دی جا رہی ہے، تو پھر جو کچھ دیا جاتا ہے صبر شکر کر کے انسان اس کو کھاتا ہے، جبکہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید اور زبان کے لیے وہ لذیذ بھی بہت ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ کہنا ہم یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کہنے لگے ہم یہ صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، رب کو پکاریے، وہ ہمارے لیے زمین جو چیزیں اگاتی ہے نا، نارملی جو چیزیں، یہ تو پتہ نہیں آسمان سے آ رہے ہیں، بٹیر آ رہے ہیں، اور جو ہے یہ ہمیں تو نارملی جیسے دنیا کھانا کھاتی ہے اس ٹائپ کا کھانا چاہیے، اور وہ کیا ہے مِن بَقْلِهَا، ساگ ہونا چاہیے بھائی، ترکاریاں ہونی چاہیے، ککڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور یا ککڑی کو بھی کہتے ہیں، کھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور گیہوں ہونا چاہیے، اور مسور کی دال ہونی چاہیے، اور پیاز ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے یہ چیزیں اس لیول کی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ چیزیں تبدیل کرنا چاہتے ہو، تبدیلی میں وہ چیزیں لینا چاہتے ہو تو ادنا ہے، ان چیزوں کے بدلے میں جو بہتر ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ اور اگر تم یہ سب چیزیں چاہتے ہو تو اللہ نے پابندی تو نہیں لگائی، تم جاؤ کسی شہر میں داخل ہو، جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں تم بھی اس طرح رہنا شروع کر دو، جہاد کر کے داخل ہو، یا ویسے ہی اللہ نے حکم دیا ہوگا کسی شہر میں جانے کا، اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی۔ دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بتایا کہ بعض نے کہا کہ ویسے ہی حکم دیا، بعض نے کہا کہ نہیں وہی جہاد جو جس کا انہوں نے انکار کیا تھا اسی جہاد کا حکم دیا۔ تو جاؤ گے تو تمہیں جو مانگو گے ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، مسور کی دال، پیاز، انسان ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ محنت کے بغیر ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دال میں بھی بڑی طاقت رکھی ہے، ورنہ بنی اسرائیل اپنے ذات کی حد تک تو ڈیڑھ ہوشیار تھے نا کہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے دالوں میں بھی بڑی لذتیں رکھی ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وہ ہمارے ایک استاد جب یہ آیت پڑھاتے تھے نا، بڑے مزاح کی ان کی طبیعت تھی، وہ کہتے تھے اللہ نے بنی اسرائیل کے حق میں تو یہ دعا قبول نہیں کی، مدرسے کے طلبہ کے حق میں، مدرسوں کے طلبہ کے حق میں دعا قبول کر لی۔ لہٰذا روزانہ ہم جب مدرسے میں تھے دال، اکثر دال پکا کرتی تھی، بکرے وغیرہ نہیں آتے تھے ہمارے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت، تو دال پکا کرتی تھی اکثر۔ تو وہ استاذ جو ہے نا، کیونکہ اس دن بھی دال ہی پکی ہوئی تھی، تو استاذ ہنسنے لگے کہ اللہ میاں نے بنی اسرائیل کی یہ دعا ہم لوگوں کے حق میں قبول کر لی ہے کہ ان کو تو نہیں کھلائی، لیکن اب مدرسے میں طلباء کو کیا کھلایا جائے گا؟ دال، تو کہہ رہے ہم دال ہی کھا رہے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں مدارس کے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے شہر کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس آیت سے، اور شہر کی فضیلت پر دوسری آیتیں بھی ہیں۔ تو اسلام میں گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہے، بشرطے کہ انسان اپنے دین کو محفوظ رکھے، کیونکہ شہر میں انسان کو علم بھی ملتا ہے، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی، اور وسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور تہذیب بھی زیادہ سیکھتا ہے انسان۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ آیت ہے، اس پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی شہر میں داخل ہو، اور دوسری آیات سے بھی جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب اتنا بڑا جرم وہ قوم جو پیغمبروں پر ایمان بھی رکھتی ہو وہ کیسے کر سکتی ہے، اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، اس لیے کہ یہ گناہ کرتے تھے اور حدود سے تجاوز۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس شریعت کے احکام کو فالو نہیں کرتا، تو وہ بڑے بڑے جرائم کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے پھر۔ یعنی گناہ کی خاصیت کیا ہے، جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ اس سے بڑے گناہ کے لیے
کو آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو دیکھتے ہیں, موبائل چھیننے کے لیے بندے کو جان سے مار دیا, دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے, بھائی اس سے موبائل چھیننا تھا, وہ 5,000 10,000 کا موبائل تھا اور بندے کو کیا کر دیا, قتل. تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے, چلو یار ایک انسان موبائل چوری کرتا ہے یا چھینتا ہے, لیکن ان کے سینے میں اتنا پتھر دل کیسے ہو گیا کہ 10,000 15,000 کی خاطر انسانی جان کو مار دیا. یہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ اس کے پیچھے یہ جوان آدمی, اس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہوگی, بچے کیسے چیخ چلا رہے ہوں گے, یتیم ہو گئے, ماں باپ پر کیا گزری ہوگی, کسی پہ ترس نہیں آتا نا. تو یاد رکھیں, یہ ہمیں اس لیے عجیب لگتا ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیے نہیں ہوتے. تو یہ یہاں تک اس اسٹیپ پہ جو یہ پہنچتے ہیں نا, اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں, یہ پہلی مرتبہ میں نہیں ہوتے. پہلی مرتبہ میں انہوں نے چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے, اس سے ان کو ہو سکتا ہے کسی مسجد سے چپل چرائی ہو انہوں نے, لیکن اس سے چونکہ توبہ نہیں کی ہوتی. تو وہی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, توبہ کر لے تو ختم, توبہ نہیں کرتا تو دوبارہ گناہ کرتا ہے, دوسرا نقطہ, تیسرا نقطہ, اور ایک دن دل کیا ہو جاتا ہے, سیاہ, وہ بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو گناہ کرتے ہیں, تو پھر اگلا یعنی اس سے بڑا گناہ ان کے لیے آسان, کیونکہ مسجد سے چپل چرائی, ضمیر نے ملامت کی, لیکن وہ اتنا چھوٹا سا جرم کہ یار اس کو اگنور کیا, اس سے کیا ہوا, غیرت آہستہ آہستہ ختم اور ضمیر مردہ ہونا شروع, پھر اس سے بڑا, پھر اس سے بڑا, پھر ایک دن آتا ہے موبائل کی خاطر بندہ مار دیا, پھر ایک دن آتا ہے 20 روپے کی خاطر بندہ مار دیا, پھر ایک دن آتا ہے کسی نے تھوڑی سی لالچ دلائی, کسی بڑے عالم کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. میرے پاس ایک ایسا شخص آیا تھا چند سال پہلے, جس نے چند پیسوں کی خاطر, اللہ معاف فرمائے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, یعنی گناہ کا تذکرہ کرنے سے بھی گناہ پروموٹ ہوتا ہے نا, تو میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے, یعنی ایسے میں نے آن دا ریکارڈ نہیں ہے, لیکن آج میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ یہودیوں کی خصلت سمجھ میں آئے کہ انسان کیسے بڑے بڑے جرائم کرتا ہے. چند سال پہلے میرے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے اپنی سگی دادی کو چھری سے ذبح کیا تھا پیسوں کی خاطر. اب آپ اندازہ لگاؤ, اور وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا تھا, اور ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق تھا, یعنی کھاتی پیتی فیملی سے تعلق تھا, اور پڑھی لکھی فیملی سے تعلق تھا. آپ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا. خیر اس کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی, اور جو بھی سزا تھی اس نے کھائی, اور جو بھی تھا. لیکن یہ کہ کر کیسے لیتا ہے انسان, دادی پہ, یعنی ماں جیسی ہوتی ہے, بلکہ ماں سے بھی زیادہ پیار دادی پہ آتا ہے. اللہ اس کی توبہ قبول کرے, اور اس نے سچے دل سے توبہ کی, اور جو بھی قانونی کارروائی تھی وہ بھگتی اس نے, اللہ معاف فرمائے اس کو. بعد میں اس کی نیند اڑ گئی تھی, اس کے ہوش اڑ گئے تھے, بہت عجیب کیفیت ہو گئی تھی, تو وہ توبہ کی اس نے. اور میں کبھی بھی اس کا راز فاش نہیں کروں گا, نہ کوئی جانتا ہے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے, کس کا نام کیا ہے, میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا انشاءاللہ. تو اگر وہ میرا یہ بیان سنتا بھی ہے جس نے قتل کیا تھا, تو بے فکر رہے کہ اس کا راز انشاءاللہ فاش نہیں ہوگا, کیونکہ میرے پاس تو وہ آیا توبہ کر کے, اور پھر اس کو ہم نے دیت اور یہ سارے احکام بتائے. بہت پریشان تھا وہ, ٹینشن میں تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی, اور وہ پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار تھا سارے, کہ مجھے نہیں پیسہ چاہیے. تو لیکن یہ ایسا ہو جاتا ہے, اس کو تو توبہ کی توفیق مل گئی, لیکن ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. تو جس نے دادی کا قتل کر دیا, اس کے لیے ماں باپ کی کیا حیثیت ہے. اور کچھ دن پہلے ایک اور کیس سامنے آیا, اپنے باپ کو قتل کیا ایک آدمی نے, اس کو تو خیر اٹھا لیا پولیس نے, اندر ہے بھی. لیکن یہ کہ بھائی ایسے ایسے جرائم دنیا میں, پتہ ہے ایسے پہلی دفعہ میں نہیں ہو جاتے, یہ چھوٹے جرم سے پھر بڑا, پھر بڑا, پھر بڑا. میں جب ملحدین کو یوٹیوب پہ سنتا ہوں, بعض ملحدین کو, تو میں حیران ہوتا ہوں, یار خدا کے خلاف کیسے بول رہے ہیں, یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کہاں گیا وہ خدا جو کہتا ہے میں ساری انسانوں کے لیے رحمت ہوں, اور وہ کروڑوں جانور کٹوا دیتا ہے بقرعید والے دن. ایک ملحد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, یار ان کو ڈر نہیں لگتا, کس سے مقابلہ کر رہے ہیں, خدا سے. بھائی امکان کے درجے میں ہی مان لیں خدا کو, یار اگر بالفرض خدا ہوا تو ہمارا کیا بیڑا غرق کرے گا وہ. لیکن وہی بات ہے, پہلے ایک گناہ ہوتا ہے ان سے, کوئی زنا کر لیا ہوگا کچھ, اور پھر ہوتے ہوتے پھر یہاں تک کہ خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اور پھر جو ہے ان کی تقریریں سن کے لوگوں کے دل سے پھر اللہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اسلام کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے. تو میں تو اس لیے سن رہا تھا تاکہ دلائل سے اس کا جواب دوں, میں مجبوری تھی, ورنہ میں کبھی بھی نہ ان کم بختوں کو سنوں. ہم تو اللہ کے بارے میں سن کیسے لیں گے بھائی, ہمارا کیسے دل برداشت کرے گا کہ کوئی اسلام کو برا کہہ رہا ہے, وہ اللہ پر معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہو, اللہ کا ہم کیسے سنیں اس کو. تو اللہ نے فرمایا
ذالک بما عصوا، یہ جو پیغمبروں کو قتل کرنے کا جرم اس لیے کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور حدود سے تجاوز. تو جو بھی انسان گناہ کرتا ہے تو بالآخر اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ایسے ایسے کام کر لیتا ہے کہ دوسرے انسان کی روح کانپتی ہے کہ یہ کیسے کر رہا ہے. یہ رکوع مکمل ہوا. اگلے رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 8. وہی طریقہ ہوگا، پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. ہوادا صحیح ہے نا، ہادا پڑھا جاتا ہے، اور ہودو ضربو کی طرح ہادو پڑھا جاتا ہے. جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اسی طرح جو عیسائی ہیں. عیسائیوں کو قرآن نے نصارہ بھی کہا ہے. یہ نصارہ لفظ نکلا ہے نصرت سے. نصرت کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنا. تو عیسائیوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اس لیے قرآن نے ان کو نام کیا دیا؟ نصارہ. یعنی ناصر کی جمع نصارہ بھی آتی ہے، مدد کرنے والے. والصابئین، اور صابئین. صابی ایک مذہب تھا اس دور میں. اس کی تفصیل ہمیں کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی کہ اس کے کیا عقیدے تھے اور کیا تھے. بعض نے کہا آگ کی پوجا کرتے تھے، بعض نے کہا ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے، مبہم رکھا ہے قرآن نے، لیکن یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، یا اسی طرح عیسائی اور صابئین. من آمنا، جو بھی ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم، اور نہ ہوں گے وہ لوگ، یحزنون، حزن والے، غم بھی نہیں ہوگا. حزینہ یحزن حزنا، حزن کہتے ہیں غم کو. خوف میں اور غم میں فرق کیا ہے؟ خوف مستقبل کی کسی چیز پہ ہوتا ہے اور غم ماضی کی. ڈاکٹر آپ کے بچے کو کے بارے میں بتا دیں کہ یہ مر بھی سکتا ہے تو آپ کو خوف ہوگا نا کہ مر نہ جائیں. تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوگی نا ٹینشن کی، اس کو خوف کہا جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بچہ مر گیا، اب جو آپ کی کیفیت ہوگی اس کو خوف نہیں بلکہ حزن، غم کہا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا. میثاق کسے کہتے ہیں؟ مضبوط ایگریمنٹ کو. یہ میں اس کی ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں کہ میثاق کو، ایگریمنٹ کو کیوں کہتے ہیں. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا. رفع کا معنی بلند کرنا، رفعنا ضربنا کی طرح. فوقکم، تمہارے اوپر. فوق کسے کہتے ہیں؟ اوپر. فوقیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا بھائی، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر الطور، کوہ طور کو، طور پہاڑ کو ہم نے اوپر کر دیا تمہارے. خذو، پکڑو، یعنی اس کے بعد ہم نے یہ کہا تم سے، خذو، پکڑو. خذ کا معنی پکڑ. یہ بھی میں کئی دفعہ ڈیفائن کر چکا ہوں کیسے. اخذ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اخذ کیا ہے ہم نے. خذو ما، پکڑو اس چیز کو، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات. بقوت، مضبوطی سے پکڑو اس کو. واذکروا، اور یاد رکھو، ما، ان چیزوں کو، فیہ، جو اس کے اندر ہیں، یعنی ان احکام کو کیا کرو؟ یاد رکھو، یعنی فالو کرو ان کو. لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ. یعنی اللہ کا جو شاید ہوتا ہے نا، تو وہ شاید نہیں ہوتا، وہ یقینی ہوتا ہے، یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو اس لیے قرآن میں جہاں لعل آتا ہے اس کا ترجمہ بعض دفعہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. ثم، پھر اس کے بعد، تولیتم، تم نے پیٹھ پھیر دی. تولیتم، تکلفتم، باب تفاعل، تکلف یتکلف تکلفا، تولیا یتولیو تولیا، جس کو تولیاً پڑھا جاتا ہے. تو تولیا کو پڑھا جاتا ہے تولا، اور تولیتم تکلفتم کی طرح، ضربتم کی طرح، ٹھیک ہے نا. ضربتم، تم نے مارا، تولیتم، تم نے پیٹھ پھیری. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم نے کیا کر دیا؟ پیٹھ پھیر دی اللہ کے حکام سے. فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل. لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہیں. حضرت عمر کا قول تھا نا، حضرت عمر نے ایک مسئلہ بیان کیا، حضرت علی نے ان کی کریکشن کر دی کہ آپ غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر،
اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے. تو لولا کا معنی اگر یہ نہ ہوتا تو. فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیکم اللہ کا تمہارے اوپر فضل ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم لام تاکید کے لیے کنتم کا معنی ہو جاتے تم من الخاسرین خسارے والوں میں سے, یعنی اس وقت بھی اللہ نے تم پر کیا کر دیا؟ فضل کر دیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق علمتم تم جانتے ہو, یعنی سب نبی کے دور کے یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے, تم جانتے ہو الذین ان لوگوں کو بھی, اور یہ آج کے یہودیوں کو بھی خطاب ہے کیونکہ یہودیوں کے تو یہ ان واقعات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو آج بھی جتنے یہودی ہیں ان کو بھی قرآن خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو اپنے ماضی میں تم سے کیا کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم جانتے ہو الذین ان لوگوں کو بھی اعتدوا منکم, اعتدوا اصل میں تھا اعتدوا اکتسبوا, ٹھیک ہے, ان کو بھی تم جانتے ہو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا, اعتدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا, جنہوں نے حد سے تجاوز کیا منکم تم لوگوں میں سے فی السبتی ہفتے کے بارے میں, ہفتے کے دن کے بارے میں تجاوز کیا حد سے. تو قلنا ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ, کانا یکونو کا معنی ہونا, کن یہ آرڈر کا صیغہ ہے, کن کا معنی ہو جا, قرآن میں آتا ہے نا اللہ کلمہ کن کی طاقت سے یہ کرتا ہے, اور کونو یہ جمع ہے, تم سب ہو جاؤ قردۃً بندر, عربی میں بندر کو قردہ کہا جاتا ہے, خاسئین رسوا, خسا یخسع کا معنی ذلیل ہونا, خاسئ ذلیل کو کہتے ہیں, ذلیل بندر بن جاؤ تم سب. فجعلنا پس بنا دیا ہم نے ہا اس واقعے کو, یعنی بندر بنانے کو, نکال کہتے ہیں پکڑ کو اور عبرت کو بھی کہتے ہیں, ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالن تھا, لام آگے لام سے ملا کے پڑھیں گے تو نکالل پڑھتے ہیں, ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالن ایک عبرت, لیما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس واقعے کے دونوں ہاتھوں کے سامنے, بین کا معنی درمیان میں, تو یہ میں نے کئی دفعہ بتایا یہ محاورہ ہے, عربی میں جب کوئی کسی کے سامنے ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بین یدیہا, اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے, تو مراد یہ نہیں کہ ہاتھ ہیں کیونکہ واقعے کے ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس واقعے کے سامنے تھے, یعنی اس واقعے کے وقت موجود تھے, وما اور ان لوگوں کے لیے بھی خلفہا جو اس واقعے کے بعد آئے ہیں, خلف کہتے ہیں بعد کو, خلیفہ ہوتا ہے نا جو اصل کے بعد ہوتا ہے, اور جو ہے نا خلافت بھی اسی سے, تو خلف بعد میں, جو ان واقعے کے بعد آئے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا. وموعظۃً اور نصیحت بنا دیا, موعظہ واعظ سے نکلا ہے, ہم کہتے ہیں نا فلاں واعظ و نصیحت کر رہا ہے, تو واعظ بھی نصیحت ہی کو کہتے ہیں, اور نصیحت بنا دیا للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے, یعنی ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ بعض دفعہ قرآن میں کوئی فعل بولا جاتا ہے اور مراد اس فعل کا ارادہ ہوتا ہے, یعنی متقین سے مراد متقی بننے کا ارادہ. وَإِذْ قَالَ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہا موسیٰ نے, موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا, اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ یَأْمُرُکُم, امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر کو, بھئی اس کا امر ہے, کہتے ہیں نا آمریت جو جمہوریت کے مقابلے میں ہوتی ہے, یعنی آمریت جس میں آرڈر چل رہا ہوتا ہے بس, تو یأمرو ینصرو کی طرح بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کم تم کو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ حکم دیتے ہیں تم کو, کیا حکم دیتے ہیں؟ ان اس بات کا کہ, ان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ, تذبحوا ذبح کرو تم, ذبح یذبحو کا معنی ذبح کرنا, کہ تم ذبح کرو بقرۃً ایک گائے, تنوین آ رہی ہے نا, کوئی یا ایک سے ترجمہ ہوگا, بقرۃً ایک گائے ذبح کرو. بقرہ عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ گائے کو, اسی سے نکلی ہے بقرہ عید, گائے کی عید, اس میں گائیں زیادہ کٹتی ہیں اس میں. قالوا تو وہ کہنے لگے, اتتخذونا, آ کا معنی کیا, تتخذو تکتسبو کی طرح, اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرانا, جیسے پہلے لفظ گزرا تھا نا اتخذتم عجلاً, تم نے ٹھہرا لیا بچھڑے کو, اور قرآن میں آتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ٹھہرا لیا ابراہیم کو اپنا خلیل, تو اتخاذ کا معنی ٹھہرا لینا.
اتتخذ، اے موسیٰ کیا تو ٹھہراتا ہے نا ہم کو ہزوا مذاق، یعنی ہم کو تو مذاق بنا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یعنی ہمارے ساتھ، یعنی اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں مذاق، یعنی ہم کوئی ایسی چیز ہے جس سے مذاق کیا جائے ایسا سمجھ رہے ہیں آپ ہم کو. تو آسان ترجمہ ہوگا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہزوا استہزاء عربی میں مذاق کو کہتے ہیں نا، یعنی وہ مذاق جس میں توہین ہو. قال، حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اس بات سے کہ اکونا، کانا یکونو کا معنی ہونا، اکونا اصل میں تھا اکونو، انصرو کی طرح، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلین میں سے، یعنی میں پیغمبر ہو کے تم سے مذاق میں کوئی حکم دوں گا تو یہ تو جہالت ہے نا، تو میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں. قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے ادعو لنا، آپ پکاریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو. پکار کے کیا ہوگا؟ یبین، بینا یبینو، وضاحت کر دینا، بیان سے نکلا ہے. ہم بیان کرتے ہیں نا تو وضاحت ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یبین لنا، وہ اللہ وضاحت کرے ہمارے لیے، تفصیل سے بیان کرے ہمیں، ما ہیا، کیا ہے یہ، یعنی یہ گائے کیا ہے، کس قسم کی گائے ہے، مطلب یہ کہ یہ گائے ذبح کر دو، یہ آرڈر ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ ذرا تفصیل سے بتایا کہ یہ گائے کیا ہے، یعنی کس طرح ٹائپ کی گائے ہونی چاہیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا، کہ یہ جو گائے ہے، بقرۃ، ایک ایسی گائے ہونی چاہیے، لا فارضن، کہ نہ تو بوڑھی ہو، فارض عمر یافتہ گائے کو کہتے ہیں، ولا بکرن، بکر کہتے ہیں بالکل بچی کو، عربی میں باکرہ کنواری لڑکی کو کہتے ہیں، نو عمر ہوتی ہے نا باکرہ، نو عمر لڑکی. اور بکورت عربی میں ہر نئی چیز کو کہا جاتا ہے. قرآن میں جگہ جہاں آتا ہے نا ان کو رزق ملے گا بکرتن و عشیہ، بکرتن کا معنی صبح صبح بھی اور شام کو بھی. اور قرآن میں یہ جگہ جگہ آیا ہے کہ نیک لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں بکرتن، صبح صبح بھی اور شام کو بھی. تو بالکل صبح کو اس لیے بکرا کہتے ہیں بالکل ابھی، یعنی دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تو بالکل نئی چیز کو عربی میں با، کاف اور را، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو باکرہ کنواری لڑکی. اور اسی طرح حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے تھے؟ بکر عربی میں جوان اونٹ کو بھی کہتے ہیں، جو بالکل ابھی نیا نیا جوان ہوا ہو، نو عمر اونٹ. تو ابو بکر یعنی جوان اونٹ والے، حضرت ابو بکر اونٹوں کو چرایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایسی گائے بھی نہیں ہونی چاہیے جس کی عمر بہت زیادہ، اور ایسی بھی نہیں جو بالکل کیا ہو، بچی ہو، یعنی مناسب گائے ہو. عوان بین ذالک، درمیانی ہو، بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی بالکل اس کے کیا ہونی چاہیے، عوان کا معنی بھی درمیانی. ففعلوا، ففعلوا اصل میں تھا افعلوا، فعل یفعلوا، فعل کا معنی کیا، یفعلوا کا معنی کرتا ہے، افعل امر ہے اضرب کی طرح، اور جب فا شروع میں آیا تو الف سائلنٹ ہو گیا. ففعلوا، کر گزرو، ما، وہ کام، تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ پیسو وائس ہے. تضربون، تم مارے جاتے ہو، تؤمرون، تمہیں امر کیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کا تمہیں امر کیا جا رہا ہے وہ کام کر گزرو. قالوا، تو وہ کہنے لگے ادعو لنا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے رب کو پکاریں، ربک، اپنے رب کو، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، لون کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو. ما لونہا، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے. اللہ منع کر رہے ہیں کہ بھائی جو کہا جا رہا ہے کر لو، پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول، وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، یہ ایک گائے ہونی چاہیے، صفراء، زرد رنگ کی. میں نے بتایا تھا نا افعلوا کلر کے لیے آتا ہے، تو اصفر زرد رنگ، صفراء اس کی مؤنث، احمر سرخ، حمراء اس کی مؤنث، اسود سیاہ، سودا اس کی مؤنث، ابیض سفید، بیضا اس کی مؤنث. ابھی میں نے جو نظم پڑھی اس میں تھے حیات ملت بیضا کے گویا پاسباں تم ہو. تو ملت بیضا، ملت مؤنث ہے نا قوم، بیضا سفید، یعنی سفید ملت ہے ہماری، وائٹ ملت ہے. تو ما لونہا، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ گائے ہونی چاہیے صفراء، زرد رنگ کی، فاقع،
فقع کا معنی ہوتا ہے چمکتا ہوا، صاف، فاقع لونھا، اس کا رنگ فاقع ہو، چمکتا ہوا، صاف ستھرا بالکل، داغ دھبے نہ ہو۔ تسر الناظرین، ناظرین کا معنی تو دیکھنے والے، تسرو سرا اصل میں تھا سرارا، یسررو ینسرو کی طرح، جس کو یسرو پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوش کر دینا کسی کو، مسرت سے نکلا ہے نا، خوشی، بھائی بڑی راحت اور مسرت ہو رہی، کہتے ہیں نا مسرور، آج میں بڑا مسرور ہوں، کہتے ہیں نا۔ تسر الناظرین، ایسی گائے ہونی چاہیے جو ناظرین کو خوش کر دے، جب دیکھیں لوگ کہیں واہ بھائی واہ، جیسے ہم قربانی کی گائے نہیں لے کر آتے، دیکھنے والے کہتے ہیں واہ بھائی ہٹو بچوں۔ قالوا، تو پھر بنی اسرائیل کہنے لگے، ادعو لنا، آپ پکاریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، وہ ہمیں وضاحت سے بتائے، ما ہی، گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، یعنی ساڑھی عقلی چبھی بھی گائے آ نہیں رہی ہے۔ ان البقرہ، بے شک گائے جو ہے، تشابہ علینا، وہی متشابہ آ گیا نا جو وہ کہتے ہیں، بڑے گاڑی اردو استعمال کرتے ہیں آپ، متشابہ، تشابہ مشتبہ ہو رہی ہے۔ مشتبہ کسے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیز جب اپنی ہم جیسی چیزوں میں آ جاتی ہے تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں اصل والی کون سی ہے، یعنی ہم کنفیوز، تشابہ، گائے متشابہ ہو رہی ہے، علینا، ہمارے اوپر، یعنی جو اللہ کلر بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے، ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں، تو کنفیوز ہو رہی ہے کہ اللہ کی مراد کون سی ہے اس میں، تو معاملہ مشتبہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ وَإِنَّا، انا اصل میں تھا انا نا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لا لام تاکید کے لیے، مہتدون اصل میں تھا مہتدیون، اور اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، یعنی ہمیں گائیڈنس مل جائے گی، یعنی مطلب اللہ اگر مزید ڈیٹیل بیان کر دے تو اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے گی۔ تو اس دفعہ ان کو ایک منہ سے اچھا لفظ نکل گیا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، کہ بے شک وہ اللہ کہہ رہا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک یہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول، جو نہ ذلول، ذلول ذلیل سے نکلا ہے، ذلیل سے مراد مسخر، تابع، یعنی وہ گائے جو تابع ہوتی ہے۔ تابع عربی میں وہ گائے ہوتی تھی جس سے ہل جوتے جاتے تھے، وہ فرما بردار ہے نا، ادھر کو چلا رہے ہیں پھر ادھر کو لا رہے ہیں، تو وہ گائے جو یعنی جو مسخر ہو، یعنی تثیر الارض، جو زمین میں ہل جوتتی ہو، یہ والی گائے نہیں ہونی چاہیے، یعنی لا ذلول، وہ ذلول نہیں ہونی چاہیے۔ ذلول کا مطلب آگے کیا ہے، تثیر الارض، تثیرو یہ اصل میں تھا تثیرو، تکرمو کی طرح، اثیرا یثیرو، اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں ہل جوتنا، ہل چلانا، تو تثیر الارض، جو زمین میں ہل نہ جوتتی ہو، ولا، اور نہ ایسی ہو، تسقی الحرثا، کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ بھائی بعض گایوں سے ڈول میں پانی رکھ کے وہ جاتی تھی اور کھیتیوں کو سیراب کرتی تھی، تو ایسی بھی نہیں ہوئی۔ سقا یا یسقیو کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا، اور تسقی اس لیے کہ گائے کا لفظ مؤنث ہے، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی بھی نہ پلاتی ہو، یہ والی گائے نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمتن، مسلم کسے کہتے ہیں، عیب سے پاک، سلامتی والی، یعنی عیب سے پاک۔ السلام علیکم کا بھی یہی مطلب ہے نا، تمہیں اللہ، تم پر سلامتی ہو، یعنی ہر عیب سے اللہ تمہیں، ہر برائی سے اللہ تمہیں کیا رکھے، دور رکھے۔ مسلمتن، عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ لا شیعۃ فیہا، کوئی داغ، اور کوئی شیعہ داغ کو کہتے ہیں، کوئی داغ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے، الآن، الآن کا معنی ہوتا ہے ہون، جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ہون، یعنی اب، اس ٹائم جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہاں اب، جیتا بالحق، آپ نے حق بات کی ہے، اب ساڑھی عقل آیا کہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، ہون پتہ چلا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا صحیح ترجمہ ہوگا۔ الآن جیتا، آپ آئے ہیں، جیتا جیاتا تھا اصل میں، آپ لائے ہیں بالحق کی حق کو، اب صحیح بات کی آپ نے۔ فَذَبَحُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تو ذبح کر دیا انہوں نے گائے کو، وَمَا قَادُوا، اور نہیں تھے وہ، قادو پہلے بھی گزر چکا ہے، قادا یا قادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا کسی بات کے، اور وہ قریب تھے ہی نہیں، یفعلون کہ وہ یہ کام کر لیتے، یعنی قریب تو یہ تھا کہ وہ گائے ذبح نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے کر لی۔ یہ ترجمہ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر بیان کروں گا۔
خطاب چونکہ بنی اسرائیل سے چل رہا ہے، اہل یہود سے چل رہا ہے، تو یہ آیت کا مفہوم آپ کی سمجھ میں جب آئے گا جب یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی۔ اصل میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یعنی ہمارے ساتھ اللہ کے حساب کتاب ہی کچھ اور ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، کتنی بڑی بڑی کوتاہیاں انہوں نے کی جو معاف کی گئیں۔ تو اب یہ ظام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم میں پیغمبر بھی ہم میں آتے ہیں، تو اب ہم چما دیگرے نیز، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فضول انہوں نے دعوے شروع کر دیے تھے کہ ہم اگر گناہ بھی کریں گے تو اس کی بہت تھوڑی سزا ملے گی ہمیں، دوسری قومیں گناہ کریں گی تو بہت بڑی سزا ملے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں یہ کہنے لگے تھے۔ اور یہودیوں میں اب تک بھی بہت سے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی ہونے کے لیے وہ عقائد ہونا ضروری کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری نسل میں پیدا ہونا ضروری ہے، یعنی نسلی امتیاز، قومی امتیاز، کہ عقیدے اور ایمان اور عمل پر نجات نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو یعنی جو یہودی ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس نیشن میں سے ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن نے اس عقیدے کی ان آیتوں میں نفی کی ہے کہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں آخرت میں نجات کا مدار کسی قوم پر نہیں ہے، یا کوئی خاص لقب ملنے پر نہیں ہے کہ یہودی لقب جس کو مل گیا وہ جنت میں جائے گا، یا مسلم لقب جس کو مل گیا وہ جنت میں جائے گا، یا عیسائی جو کہلائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نہ 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 نہ، بلکہ ہمارے ہاں عقیدہ کا درست کرنا، یعنی اپنے نظریات کا درست کر لینا، اور اعمال کا درست کر لینا، جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، یا جو یہودی ہوئے، یا جو عیسائی ہوئے، یا جو سابئین ہوئے، ان میں جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، آج کل کے جو نئے نئے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں، کہ آخرت میں نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہودی بھی جنت میں جا سکتے ہیں، عیسائی بھی جا سکتے ہیں، کوئی اور مذہب والے لوگ بھی جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھ لیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ تو یاد رکھیں یہ اس آیت کا ہرگز مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آئے گا، اور ایسے ایمان لائے گا جیسے قرآن نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے پیغمبروں پر بھی، کیونکہ جب تک آپ پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ اس ایمان کو معتبر مانتا، وہ اپنے اوپر ایمان بھی نہیں مانتا اس کو۔ تو جب تک اس تمام بیسک بنیادی عقائد پر ایمان نہیں رکھا جائے گا تو اس وقت تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور جو اس معیار پہ پورا اترے گا تو پھر وہ یہودی کہلاتا نہیں ہے، وہ عیسائی کہلاتا نہیں ہے، پھر اس کو قرآن نے خود مسلم کا لقب دیا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ تو اس لیے خوب یاد رکھیں کہ جب تک کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پر اس مضمون کو واضح کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جو لوگ اپنی طرف سے آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں نا، وہ اس آیت کے لفظی ترجمے کو تو دیکھ رہے ہیں مگر قرآن کی دوسری آیت نہیں دیکھ رہے۔ دوسری جگہ اللہ نے صاف فرمایا، جو ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے، کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہرگز قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، حقیقی دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی یا عیسائی جو بھی اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر اور اجمالی ایمان رکھے جیسا کہ وہ رکھتے ہیں تو وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ نہ 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 نہ، وہ والا ایمان جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ ایمان وہ ہے جس میں توحید ہو، شرک والا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں مطلق ایمان وہ تو مشرک بھی رکھتے ہیں، مشرک بھی اللہ کے وجود کو مانتا ہے، تو وہ بھی تو ایک درجے کا ایمان ہو گیا نا۔ لیکن قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو عیسائی جب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ کیسے عیسائی ہونے کے باوجود جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہہ دے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر نہیں لائیں گے، یعنی اللہ پر تو ایمان لائیں گے رسولوں پر نہیں لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں پر ایمان ضروری ہے. اگر وہ تمام پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا. تو اس آیت میں جب اللہ نے فرمایا کہ یہودی، عیسائی اور صابئین میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا، تو یاد رکھو جب وہ اللہ پر ایمان رکھے گا، وہ والا ایمان جس ایمان کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں تمام پیغمبر بھی آتے ہیں، اور تمام پیغمبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں جن پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. تو جب وہ یہ کام کرے گا تو پھر وہ یہودی کہلائے گا نہیں، وہ عیسائی کہلائے گا نہیں، بلکہ اس کو خود قرآن نے ایک لقب دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے جو بھی ان آیتوں پر عمل کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا تو اس کو اللہ نے مسلم کا لقب دیا ہے. تو مسلم ہونا ضروری ہے اس تفصیل کے مطابق جس کو قرآن نے کہا ہے. تو اس آیت میں اصل میں مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلم ہو لیکن اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے جیسے کہ حق ہونا چاہیے، اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر مسلم ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں نجات کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسے بعض لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ تو، اور شناختی کارڈ میں بھی مسلم لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں وہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اصل مدار ناموں پر نہیں ہے، بلکہ اصل مدار عقیدے کو درست کر لینا اور اعمال کو درست کر لینا. یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی نجات نہیں ہوں گی. تو یہودیوں کے اس زعم کی، اس دعوے کی نفی ہے جس میں وہ آخرت کو کسی خاص قوم کا جاگیر سمجھتے تھے اور جنت کو کسی خاص قوم کی ٹھیکیداری سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جنت کسی خاص قوم کی ٹھیکیداری نہیں ہے اس کے اوپر، اور جاگیرداری نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان اور اعمال صالحہ پر مدار ہے. تو یہ اصل اس آیت کا مفہوم ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہودیوں والے عقائد بھی رکھیں یا صابئین جو آگ کی پوجا کرتے تھے وہ والے عقائد بھی رکھیں پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر یہودیوں سے خطاب ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا. یہ واقعہ بھی یہ ہوا تھا کہ یہودیوں سے عہد لیا گیا تھا کہ ان کے جب 70 آدمی گواہ بنیں گے اور وہ تورات کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہوں، تو یہ مضبوط عہد تھا کہ پھر تم نے اس پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے. لیکن وہ 70 گواہ جن کو اللہ نے موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا، وہ جب تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تورات لے کر، اور یہ 70 آدمیوں نے گواہی یہ دی کہ واقعی ہم نے دیکھا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے. اب اس میں کچھ بہت سارے مشکل احکام تھے، کیونکہ یہودیوں نے جب یہ کہا نا کہ 70 گواہ بھی ہوں گے، تو پھر اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کی فرمائشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ کے قانون بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے پھر اس میں بہت کچھ سخت احکام دے دیے یہودیوں کو کہ اب تو یقین ہو گیا نا اللہ کی کتاب ہے، تو اب سخت احکام ہو یا آسان ہو تمہیں بہرحال اس کو فالو کرنا ہے، اب تمہارے پاس نو کا آپشن بالکل بھی نہیں ہے. تو جب انہوں نے سخت احکام دیکھے تو یہ جو 70 گواہ تھے نا ان کو بھی ان احکام کو فالو کرنا تھا، تو انہوں نے گواہی میں جھوٹ کی آمیزش ملا دی. انہوں نے کہا اللہ نے یہ کتاب دی ہے تورات، یہ بالکل برحق ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک اور بات بتائی تھی، وہ یہ بتائی تھی کہ اس میں جو احکام آسانی سے جس پر عمل ہو سکے کر لینا، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دینا. یہ گڑبڑ کر دی انہوں نے. تو اللہ کو غضب آیا، اللہ نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ کر دیا کہ میں ابھی گراتا ہوں اور تم سارے ہلاک ہو جاؤ گے. تو بس انہوں نے فوراً توبہ کی اور کہا نہیں. تو اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تورات میں نے تمہیں دی اسے مضبوطی سے تھام لو ورنہ ابھی مار دوں گا، میں پہاڑ گرا کے تمہیں ہلاک کر دوں گا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس کو یاد رکھو، یعنی اس کو فالو کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. انہوں نے فوراً توبہ کی، انہوں نے کہا نہیں اے اللہ بس جو تورات میں لکھا ہے ہم مضبوطی سے عمل کریں گے. تو اللہ نے ان پر پھر رحم کیا اور کوہ طور پہاڑ کو واپس ہٹا دیا وہاں سے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا تمہارے اوپر احسان تھا. ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن پھر اس کے بعد پھر تم پیچھے ہٹ گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم تباہ ہو جاتے. یعنی اس وقت بھی اللہ نے تم پر فضل کیا، رحم کیا، اور اس وقت وقتی آفت اور عذاب سے تمہیں بچا لیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی. یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی کے شکار سے ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا.
لیکن انہوں نے پھر بھی شکار کیا. اس کی تفصیل دوسرے مقام پر آئے گی, وہاں میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اللہ نے کیا کیا, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اللہ نے ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ. تو وہ سارے کے سارے بندر اور بعض خنزیر سور کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے. یہ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی میں ڈیٹیل بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نافرمانیوں سے بچائے جن پر اللہ کی یہ عذاب آتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.